پس منظر میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک ایسی جنگ میں تبدیل ہوگی جہاں پر جو کہ مجھے معلوم ہے اس وقت افغانستان میں کم از کم 2 جگہوں پر کابل اور بھگرام میں بلٹس یا فوجی چھاؤنیاں چھوٹی چھوٹی قائم کرنے کا کام جاری ہے۔ اس میں انڈین کنٹریکٹرز ملوث ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر انڈین ٹروپس آئیں گے انڈین انویسٹمنٹس کو پروٹیکشن دینے کے لیے، لیکن سننے میں ہے اور میری اسیسمنٹ ہے کہ شروع میں کم از کم 2 انفنٹری ڈویژن جو کہ میکنائز ٹائپ ہوں گے وہاں پر آئیں گے، اور بعد میں اگر ایسکلیشن بڑھتی چلی گئی تو یہ 2 ڈویژن 2 کورز میں تبدیل ہو جائیں گے۔ We thank you very much Brigadier Samson Sharaf joining us from اسلام آباد۔ اور ہم جو ہیں نیکسٹ سیگمنٹ میں، اب تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجمل قصاب کے حوالے سے ہندوستان میں بہت بات ہوئی ہے، وہ باقی 9 جن کے بارے میں شروع میں تصویریں بھی جاری کی تھی ہندوستانی اتھارٹیز نے، ان کے بارے میں اب کوئی بات نہیں ہو رہی، ان کا کیا ہوا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ we'll come after this quick break۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں کرائسس سیل۔ 2 اہم ڈیولپمنٹس، ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں پروگرام کے کہ 2 چائنیز ڈسٹرائرز اور ایک سپلائی شپ، ٹوٹل 800 کرو بحر عدن پہنچ گئے ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے، اٹس اے میجر ڈیولپمنٹ۔ سیکنڈ امپورٹنٹ ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل نئی دلی پہنچ گئے اور وہاں پہ انہوں نے آج ملاقات کی بھارت کے وزیر خارجہ سے ابھی تک، لیکن اٹس اے ویری میجر ڈیولپمنٹ۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جدہ سے اس پر بات کرنے کے لیے جناب خالد المعینہ صاحب، جو کہ ایڈیٹر ان چیف ہیں عرب نیوز کے۔ بہت شکریہ خالد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ بتائیں پہلے کہ سعودی عرب اس وقت یہ جو وزٹ ہے سعود الفیصل کی نئی دلی، اس کا کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ایگزیکٹلی؟ اس کی اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ ٹینشن کو کم کریں، بیکاز اگر جب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں آن دا ادر سائڈ، اور انڈیا کے جو وار لائک سچویشن اور ان کے جو پریس میڈیا، پرناب مکھرجی اور دوسرے ادر لیڈرز، بال ٹھاکرے، تو یہ لوگ جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پورے انڈیا کو ایکسائٹ اور انسائٹ کر رہے ہیں، اور دس از ناٹ گڈ، اور نائدر فار پاکستان نور فار انڈیا نور فار دا ریجن۔ تو اس لیے سعودی عرب کے جو فارن منسٹر جو پہلے سے جا رہے تھے، تو ان کا مین فوکس یہ ہوگا ڈیفیوژن آف ٹینشن۔ اچھا خالد صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں بھی سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے بڑے یعنی کہ قریبی تعلقات ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی شہزادہ سعود الفیصل کا نئی دلی جانا اور جس نگاہ سے انہیں دیکھا جائے گا، اس سے شاید وہاں پہ جو ایک گروپ ہے جو اس وقت بڑا یعنی کہ ہائپڈ اپ ہوا ہے، ورکڈ ہوا ہے جنگ کے لیے، وہ اس کو غلط طریقے سے لے گا کہ پریشر پاکستان کی کیس مضبوط کی جا رہی ہے؟ نہیں، وہ تو یہ نہیں، وہ میرے خیال میں ادر سائڈ میں وہ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ آ رہے ہیں ڈیفیوز ٹینشن، اور انڈیا کو کی جو اسٹرانگ ٹیکٹکس ہے ان کو ذرا کمزور کریں، کیونکہ ہر روز اگر آپ پڑھیں انڈین میڈیا میں، پاکستان اور سعودی عرب کو ڈسکرائب کرتے ہیں آل ویدر فرینڈز، بیکر سپورٹر آف پاکستان، لیکن سعودی عرب یہ بھی چاہتا ہے کہ آن اے نیوٹرل بیسس، پارٹ آف دا OIC، پاکستان OIC کے ممبر ہیں، کہ جا کے انڈین میں کچھ سینس لگائیں کہ دے میں ہیو کم فرام پاکستان، یہ ٹیررسٹ اب تک کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن کہ پاکستان گورنمنٹ انوالومنٹ نہیں ہے، بیکاز اٹ ول بی سوئسائڈ فار پاکستان ٹو ڈو دس۔ کتنا انفلوئنس ہے خالد صاحب سعودی عرب کا ہندوستان پہ، بھارت پہ کتنا اثر و رسوخ ہے؟ میرے خیال میں انفلوئنس تو نہیں ہے، بیکاز وہ سنیں گے نہیں، بیکاز اب اگر آپ مکھرجی صاحب کا اسٹیٹمنٹس پڑھیں گے، آئی واز ان انڈیا فار اے ویک، رات دن وہ وہی کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، بفٹنگ ریپلائی۔ بس آج منموہن سنگھ نے یہ کہا کہ ہی ہیز رولڈ آؤٹ وار۔ آپ ایک کنٹری یا دونوں کنٹری جس میں اتنی غربت ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، ہاؤ کین دے افورڈ وار؟ اینڈ اسپیشلی سو انڈیا جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 9% گروتھ ہے یا 10%، تو میرے خیال میں کہ پوری گروتھ اور ان کے پورے یہ ڈیولپمنٹس ول کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل، پاکستان میں بھی نقصان ہوگا۔ آپ کچھ منموہن سنگھ کی اور پرناب مکھرجی کی بات کی آپ نے، مجھے لگا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ 2 کیمپس ہیں، اور وہ 2 کیمپس نئی دلی میں اسٹیبلشمنٹ میں 2 کیمپس ہیں، اور وہ 2 کیمپ میں ایک طرح سے وہ چل رہی ہے ٹگ آف وار، ایک ہاکش ہے اور ایک ڈوش ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، یعنی ایک کیمپ ہے ریزنیبل کیمپ۔ میں کافی ایڈیٹرز لوگوں سے ملا، میں لوگوں سے ملا، نو بڈی وانٹس وار،
لیکن ایک اسٹرانگ کیمپ ہے وہ جو ہاکش کیمپ ہے، جو بال ٹھاکرے، جو یہ آپ کے دوسرے RSS کے اور شیو سینا کے، ان کے پاس یہ فالس نیشنلزم ہے کہ مارو یہ کرو، یہ ہندوستان کے خود دوست نہیں ہے، یہ اپنے خود کے ایمز کے لیے تیار ہے کہ ہندوستان کو بھی جلا دیں۔ اچھا کوئی لوگ تو کہتے ہیں کہ پاکستان پر سرجیکل سٹرائکس کریں جیسے امریکہ کر رہا ہے عراق میں، افغانستان میں۔ لوگ یہ رسپانسبل رائٹ آف ہاٹ پرسوٹ، یہ تو ایک دم جاہل لوگ ہیں، انفارچونیٹلی دے آر سینئر جرنلسٹ۔ تو میرے خیال میں جو ہاکش کیمپ جو ہے ان کی آواز سن رہی ہے، اور جو ڈوبش کیمپ ہے وہ زیادہ ہیں لیکن ان کا کوئی آواز نہیں سن رہا ہے۔ خالد المعین آپ کا بہت شکریہ، جدہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے۔ بیسکلی وہ کہہ رہی ہے کہ سعود الفیصل نئی دلی گئے ہیں ٹو ٹاک سم سینس ٹو دی ہاکش کیمپ جو ہے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، خود ایک ہفتہ گزارا ہے خالد المعین نے، اور بہت سارے ایڈیٹر سے ملاقاتیں کی ہیں نئی دلی میں، اور وہاں پہ the majority does not want war. The same thing here. اور اب ہم چلیں گے بھارت اور وہاں پہ پوچھیں گے کہ ایگزیکٹلی ٹینشنز اس سائڈ سے کس طرح لگ رہی ہیں، اور کچھ ایک دو سوالات بھی ہیں بالخصوص وہ جو ٹیررسٹ کے بارے میں ممبئی واقعے میں جو ملوث تھے۔ مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں دلی سے ونود شرما صاحب، جو کہ ایک معروف بھارتی صحافی ہیں، سینئر صحافی۔ تھینک یو ویری مچ شرما صاحب فار جوائننگ اس۔ جی شرما صاحب، ایک تو بتائیں کہ آپ کی طرف سے یہ جو وار اس وقت وار لائک سچویشن جو لگ رہی ہے وہ آپ کی سائڈ سے کس طرح لگ رہی ہے؟ آئی تھنک دیٹ وار ہسٹیریا جو زیادہ تر جو ہے وہ مجھے ٹیلی ویژن چینلز پہ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ ایک اخبار کو چھوڑ کر باقی اخبار اگر ہندوستان کے پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بات سچ ہے کہ بھارت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی سرکار مدد کرے اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں، اور اس کے چلتے کچھ ایسے بیان آئے ہیں جن کو آپ تلخ بیان کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان بیانوں کو اگر آپ 2002 کے بیان جو اٹل بہاری واجپئی کے تھا، جو انہوں نے کہا تھا آر یا پار کی لڑائی جب ہمارے پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا، ایسا کوئی بیان کسی بھی اعلیٰ لیڈر سے نہیں آیا ہے ہماری طرف سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شرما صاحب، اب چلتے ہیں تلخ کلامی سے تلخ حقیقت کی طرف۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے جو بیسس ہے اس سارے ٹینشن کی وہ ممبئی کے افسوسناک واقعات ہیں۔ اس میں ایک سوال ہے کہ اجمل قصاب کے بارے میں، وہ بیسس تو اجمل قصاب اور اس کی جو الیجڈ کنفیشن ہے اور اس کی ایسوسیشن ود پاکستان کے حوالے سے ساری یہ ٹینشن جو ہے اسی بیسس پہ۔ شرما صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ 9 جو ٹیررسٹ تھے ان کی فنگر پرنٹنگ DNA ٹیسٹنگ نہیں ہوئی اب تک؟ ہوا ہے لیکن اس میں اخباروں میں نہیں چھپا۔ جب انویسٹیگیشن پوری ہوگی، جب کورٹ میں کیس داخل ہوگا، اس وقت ساری ایویڈنس کورٹ کو دینی پڑے گی، اور اگر ایویڈنس نہیں ہوگی کورٹ کے سامنے تو کورٹ جو ہے وہ جو ایکیوز ہیں ان کو بری کر دے گی پوسٹیومسلی، اور جو پکڑا ہوا آدمی ہے اس کو رہا کر دے گی۔ منموہن سنگھ صاحب جو ہیں ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، اور لیکن مکھرجی صاحب بار بار اس چیز کو بڑے واضح طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپشن از آن دا ٹیبل، ملٹری آپشن از آن دا ٹیبل۔ پتہ کیا ہے ہمارے دونوں ملکوں میں کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی جگہ بدل لیں، اور اس حساب سے پھر ہمارے جو کامنٹس ایک دوسرے کامنٹس ہیں ان کو انالائز کریں۔ دیکھیے صحیح طریقہ یہ ہے، طریقہ یہ نہیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا میں نے وہ کہہ دیا، تو میں شروع ہو گئی۔ دہشت گردی سے آپ بھی پریشان ہیں اور ہم لوگ بھی پریشان ہیں۔ اگر دہشت گردی کو ہٹانا ہے تو ایک دوسرے کے ٹورڈز تھوڑی سینسٹیوٹی دکھانی پڑے گی۔ اگر پاکستان میں میریٹ ہوٹل میں بم چلتا ہے تو ہندوستان کے عوام کو وہ سینسٹیوٹی دکھانی ہے، یہاں کے لیڈرشپ کو دکھانی ہے، اور اگر ممبئی میں چلا ہے تو آپ کو دکھانی ہے۔ چھوٹی جھڑپ کی بہت بات ہو رہی ہے، لمیٹڈ وار، لیکن یہ لمیٹڈ وار شاید نہ رہ سکے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی وار جو ہوتی ہے وہ لمیٹڈ نہیں رہتی ہے۔ دیکھیے جس پہ اٹیک ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ لمیٹڈ رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ آپ کے بہت سے دفاعی تجزیہ نگار جو آپ کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ سے کلوز ہیں، وہ واقعی غور کر رہے ہیں کہ لمیٹڈ وار ممکن ہے اور ہمیں کرنی چاہیے، اور پاکستان اس کو لمیٹڈ ہی رکھے گا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ کوئی ایک آدمی جو ہے اگر کچھ لکھتا ہے تو وہ پورے ملک کی رائے ایک رائے ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ یہاں پر بہت بھاری طبقہ ہے بھارت کے بھیتر جو کہ جنگ کے خلاف ہے، اور آپ کے ملک میں بھی بہت بھاری طبقہ ہے جو جنگ کے خلاف ہے۔ کیا آپ جنگ کی فیور میں ہیں؟ میں تو نہیں ہوں۔ کیا وہ طبقہ جو جنگ کے خلاف ہے بھارت میں ابھر کے سامنے آئے گا؟ کو سچ ایک بات بتاؤں کہ جب بھی دہشت گردی کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے بھارت میں ہو یا پاکستان میں، تو سب سے پہلے ہلاک ہوتا ہے لبرل پبلک اوپینین۔ جو آدمی
سنجیدگی کی بات کرتا ہے, ریزن کی بات کرتا ہے, لاجک کی بات کرتا ہے, اس کا گلا سب سے پہلے دبتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں جو بھی لبرل ملکوں میں اس کو کھڑے ہو کر اپنی بات کہنی چاہیے, پرزور طریقے سے کہنی چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے. I think all liberal people should need to stand up and be counted. Let's hope so. ونود شرما سینئر بھارتی صحافی ہمیں دلی سے جوائن کر رہے تھے. Let's hope کہ واقعی جو امن پسند طبقہ ہے وہ بالآخر حاوی ہوگا. So far unfortunately we're not seeing this happening, but let's hope, against hope, that this is exactly what happens, and we'll see you tomorrow.